اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ راجہ جے پال اپنا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہوا اور جو علاقے محمود کے باپ سے چھینے تھے وہ واپس لے لیے۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جے پال نے آس پاس کے ہندو راجاؤں کو بھی سلطان محمود کے خلاف بھڑکایا اور ان کے مذہبی جوش کو ابھارا اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی۔ اس وقت ہندوستان میں صرف ملتان ایسا شہر تھا جہاں ایک مسلمان حکمرانی کرتا تھا، مگر وہ بھی چونکہ مرتد ہو چکا تھا، لہذا سلطان محمود کی بنسبت اس کے تعلقات ہندوستان کے راجاؤں سے بہتر تھے۔ ہندوستان کے راجاؤں نے آپس میں رشتہ داری بھی قائم کر رکھی تھی، لہذا سلطان محمود کے مقابلے میں یہ متحد ہونے لگے تھے اور انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مغرب کی طرف سے اگر کوئی مسلمان ان پر حملہ آور ہوا تو اسے ہندوستان میں پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر سلطان محمود غزنوی نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ہندوستان کے بت قدوں پر ضرب لگانے کے لیے دریائے سندھ تک کے علاقوں پر قبضہ کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہاں سے نکل کر وہ مشرقی علاقوں پر ضرب لگا سکے۔ اس کے بعد سبکتگین نے راجہ جے پال سے پشاور کے علاقے درہ خیبر سمیت کابل کا درمیانی علاقہ فتح کر لیا تھا، مگر سبکتگین کے بعد راجہ جے پال نے دوبارہ ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جے پال خیال کرتا تھا کہ سبکتگین کے بعد اس کا بیٹا محمود ایک کمزور حکمران ثابت ہوگا اور اس کے جنگ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ حکمران بننے اور اپنی حالت مضبوط ہونے کے بعد سلطان محمود نے برق رفتاری سے اپنے تمام ابتدائی کام کیے۔ سردی اور برف باری کے موسم میں اپنے لشکر کے ساتھ وہ نکلا۔ دریائے کابل کے مغرب کا علاقہ، جس میں جلال آباد بھی شامل تھا، فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے ٹیل اور بنوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اب سلطان محمود غزنوی دریائے سندھ تک بغیر مزاحمت کے پہنچ سکتا تھا، تاہم پشاور شہر ابھی بھی راجہ جے پال کا ہی قبضہ تھا۔ سلطان محمود نے جب ان علاقوں کو فتح کر لیا تب ہندوستان کا راجہ جے پال اس سے انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں لگ بھگ 12,000 سے زائد گھوڑ سوار پیدل لشکر اس کے علاوہ تھا۔ سینکڑوں جنگلی ہاتھی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ سلطان محمود پر حملہ آور ہونے کے لیے راجہ جے پال نے اپنے ہمسائے راجہ بھاٹیا سے بھی مدد کی اپیل کی تھی اور راجہ بھاٹیا نے بھی راجہ جے پال کی مدد کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود کو جب راجہ جے پال کی اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پشاور کے قریب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ ڈال لیا۔ سلطان محمود چاہتا تھا کہ حملے کی ابتدا راجہ جے پال کی طرف سے ہو، مگر راجہ جے پال جنگ کو تول دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پشت پر بے شمار ہندو راجاؤں تھے جن سے جنگی سامان کی مدد مل رہی تھی۔ ساتھ ہی چھوٹے بڑے لشکر بھی اس کی طرف راجہ جے پال کی طرف آ رہے تھے۔ اس طرح روز بروز اس کی جنگی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے اس موقع پر بھی ایک بہترین حربہ استعمال کیا۔ اس نے اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر انہیں حکم دیا کہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی طرف سے راجہ جے پال کو جو مدد پہنچ رہی ہے اس پر حملہ آور ہوں اور ان کا سارا سامان لوٹ کر اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس طرح ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے جو بھی جنگی سامان یا خوراک کے ذخیرے راجہ جے پال کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ جو مسلح دستے ہوتے تھے، سلطان محمود کے لشکری ان پر حملہ آور ہوتے، مسلح دستوں کو خاتمہ کرتے اور جو سامان راجہ جے پال کے لیے آتا اس پر قبضہ کر کے اپنے لشکر میں شامل کر لیتے۔ اس طرح ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی طرف سے آنے والا سامان جب راجہ جے پال تک نہ پہنچ سکا تو اس کے پاس خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی، لہذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سلطان محمود پر حملہ آور ہوگا اور اسے مار بھگانے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے راجہ جے پال نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ اس کے ساتھ لشکر میں بڑے بڑے ڈھول بج رہے تھے جو کہ ترتیب یافتہ جنگی ہاتھی
لشکر کے آگے رکھے گئے تھے۔ ان کے بعد پیدل لشکر تھا جن کے دائیں بائیں گھوڑ سوار تھے۔ سلطان محمود غزنوی بڑے غور سے دشمن کے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ جو ہی دشمن کے ہاتھی اور پیدل دستے آگے بڑھیں، ان پر اس قدر تیز رفتار تیر اندازی کریں کہ انہیں آگے نہ بڑھنے نصیب ہو۔ سلطان کی اس تجویز کے مطابق ان تیر اندازوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ راجہ جے پال کے ہاتھی اور ان کے لشکری جب آگے بڑھے تو سلطان محمود غزنوی کے تیر اندازوں نے ان پر زبردست تیروں کی بارش کی۔ اس تیر اندازی کی وجہ سے راجہ جے پال کے لشکر کے آگے جو ہاتھی تھے وہ ان کا برا حال ہو گیا اور ان میں اکثر زخمی ہو کر ناکارہ ہو گئے۔ کچھ کی آنکھوں میں تیر لگے اور کچھ اندھے ہو گئے اور کئی کی سونڈیں تلوار سے کاٹ دی گئی تھیں۔ جب ہاتھیوں کی یہ حالت ہوئی تو ان ہاتھیوں کے پیچھے راجہ جے پال کا جو لشکر تھا وہ بھی رک گیا۔ اس افراتفری اور بھگدڑ کی وجہ سے ہاتھی پیچھے کو پلٹے، لہذا ہاتھیوں نے اپنے ہی کچھ لشکریوں کو کچل ڈالا اور راجہ جے پال کا لشکر بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس موقع کو غنیمت جانا، لہذا جو ہی راجہ جے پال کا لشکر رکا، سلطان محمود غزنوی نے ان کے گرد ایک گھیرا بنا لیا اور ان کے لشکریوں نے ان پر تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ تلواروں سے بھی حملہ شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے اس قدر خطرناک اور تیز تھے کہ راجہ جے پال کے لشکریوں نے جان بچا کر بھاگنا چاہا، مگر وہ اب ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سلطان نے اپنے لشکر کو ان کے اطراف میں پھیلا رکھا تھا۔ راجہ جے پال اپنی جنگی ہاتھیوں پر بھروسہ کر رہا تھا کہ انہیں آگے رکھ کر وہ سلطان محمود کو مار بھگائے گا، لیکن راجہ جے پال کی بدقسمتی کہ سلطان کے لشکریوں نے ہاتھیوں کو بدحواس، ناکارہ و بے سر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ راجہ جے پال کے لشکری جنگ سے جی چرانے لگے ہیں تو اس نے اپنے حملہ آوروں کو اور تیزی اور سختی پیدا کر دی۔ اب راجہ جے پال کے چاروں طرف مسلمان لشکر کے تکبیر کے نعروں کا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راجہ جے پال بدحواس ہو کر عجیب سی مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ میدان جنگ میں اب اسے دوہری دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو اس کے اپنے ہاتھی اس کے لشکروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، دوسرے سلطان محمود غزنوی اس جوش اور جذبے سے حملہ آور ہو رہا تھا کہ وہ جس سمت میں بھی رخ کرتا اس طرف راجہ جے پال کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا جاتا۔ آخر اس جنگ میں راجہ جے پال کو بدترین شکست ہوئی۔ اس کے بعد سے لشکری بھاگ گئے۔ راجہ جے پال اس جنگ کے دوران سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے والے میں ان میں بہت سے رشتہ دار، سردار بیٹے اور حسین عورتیں بھی تھیں جو جنگ میں اس کے ساتھ شامل تھیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان کو بے شمار مال و متاع ملا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ راجہ جے پال کے ایک ہار بھی لگا جس کی قیمت اس دور میں 2 لاکھ درہم تھی۔ راجہ جے پال کا بیٹا جس کا نام اندر پال تھا وہ اس وقت لاہور میں مقیم تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے حکم سے وہاں کا حاکم مقرر تھا۔ اس نے اپنے باپ کی رہائی کے لیے سلطان کی خدمت میں جنگی ہاتھی، گھوڑے، مویشی، بھاری رقوم پیش کی۔ اس کے نتیجے میں محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو رہا کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ راجہ جے پال کے مرکزی شہر ہند پہنچ گیا۔